اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی آپ نے رات کو آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ وہ لمحہ جب سب سوتے ہیں لیکن آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، تنہا، خاموش، ٹوٹا ہوا دل میں ایک خواہش، ایک دعا، ایک امید کہ شاید اب کچھ بدل جائے، لیکن اندر ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ شاید وہ دعا بھی باقیوں کی طرح رد نہ ہو جائے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف اسی سے مانگتا ہے، مگر اکثر لوگ یہی آ کر تھک جاتے ہیں۔ وہ سجدے میں جاتے ہیں، آنکھیں بھیگتی ہیں، لیکن زبان پر وہ سوال آتا ہے جس کا جواب کہیں نہیں ملتا۔ یا اللہ، تم میری سن کیوں نہیں رہا؟ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس دروازے پر ہم دستک دے رہے ہیں، کیا ہم نے خود اس کے تقاضے پورے کیے؟ کیا ہم نے اللہ سے وہ تعلق قائم کیا جو اس کی رحمت کھینچ لائے؟ یا صرف مانگنے آئے، بغیر کچھ چھوڑے، بغیر کچھ قربان کیے؟ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک رشتہ ہوتا ہے، اللہ سے ایک ایسا رشتہ جس میں خلوص سے شرط ہے، نیت پاک ہو تو دعا عرش تک جاتی ہے۔ لیکن اگر دل میں گناہ کی محبت چھپی ہو، آنکھیں ابھی بھی حرام مناظر میں ڈوبی ہوں، زبان جھوٹ، غیبت اور بدتمیزی سے آلودہ ہو، دل میں کسی کا حق مارنے کا ارادہ ہو، تو پھر وہ دعا صرف الفاظ بن کے رہ جاتی ہے، اثر کھو دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول ہوں، لیکن ہم اس دعا کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہم دن بھر گناہوں میں گرے رہتے ہیں اور رات کو چاہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ درست کر دے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یاد رکھو، اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس دعا کے لیے کیا قربانی دی، تم نے کتنا نفس سے جنگ کی، کتنا حرام کو چھوڑا، کتنی بار دل رویا لیکن تم نے صبر کیا، کتنی بار کوئی حرام چیز سامنے آئی لیکن تم نے نظریں جھکا لی کہ نہیں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ گناہ کی کشش بہت طاقتور ہوتی ہے، وہ لمحاتی خوشی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل میں خالی پن، ضمیر کی ملامت اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دوری۔ اور جب دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر دعا بھی بس ایک رسم بن جاتی ہے۔ لیکن جس دن تم نے دل سے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ، میں تیرے لیے حرام چھوڑ رہا ہوں، مجھے تیری رضا چاہیے، تیری قربت چاہیے، تیری رحمت چاہیے، مجھے دنیا کا کوئی مزہ، کوئی لذت، کوئی خواہش تیرے مقابلے میں نہیں چاہیے، اس دن سے تمہاری دعاؤں کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری قربانی کو شمار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کن کن چیزوں سے خود کو روکا ہے، اور وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ جو میرے لیے چھوڑتا ہے میں اسے بہتر دے کر لوٹاتا ہوں۔ کبھی کوئی حرام تعلق توڑتے وقت تمہیں تکلیف ہوگی، دل روئے گا، پر اللہ کہے گا میرے بندے صبر کر، میں تجھے اس سے بہتر دوں گا۔ کبھی کوئی حرام کمائی چھوڑنے پر دل ڈرے گا کہ اب رزق کہاں سے آئے گا، مگر اللہ کہے گا میں رازق ہوں، میں تیرے لیے حلال کا در کھولوں گا۔ کبھی کوئی حرام نظر روکتے ہوئے دل تڑپے گا، لیکن اللہ تمہارے دل میں وہ نور ڈالے گا جو صرف نیکوں کے دل میں ہوتا ہے۔ تم صرف اللہ کے لیے حرام چھوڑ دو اور پھر دیکھو کہ دعا کیسے زندگی بدلتی ہے، کیسے وہ کام ہو جاتے ہیں جو ناممکن لگتے ہیں، کیسے وہ رستے کھل جاتے ہیں جو بند ہوتے ہیں، کیسے وہ سکون ملتا ہے جو سجدے کے سوا کہیں نہیں۔ تم آج یہ نیت کر لو کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں رکھتا، لیکن میرے پاس ایک دل ہے جو اللہ کو پکارنا چاہتا ہے، اور میں اسے پاک کروں گا، میں اسے اللہ کے لیے صاف رکھوں گا، میں ہر اس چیز سے بچوں گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں رات کو آنکھ بند کر کے اللہ سے کچھ مانگوں تو آسمان کا در کھل جائے۔ حرام چیزیں، حرام راستے، حرام کمانا، حرام رشتے، سب وقتی خوشی دیتے ہیں،
لیکن ان کے بدلے تم اللہ کی رحمت کھو دیتے ہو، اور اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، آنکھ بند ہوئی سب ختم۔ اس لیے اگر آج بھی تم کسی حرام کام میں ہو تو یہ لمحہ تمہیں بلانے آیا ہے، یہ ویڈیو تمہیں جوڑنے آئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک اشارہ ہے کہ اب بس، اب لوٹو، اب اپنا رب راضی کر لو، اب اپنی دعاؤں کو وہ مقام دے دو جو وہ چاہتی ہیں۔ اور جب تم یہ کر لو گے، جب تم حرام چھوڑ دو گے، تو تم صرف گناہ نہیں چھوڑو گے، تم تقدیر بدل دو گے۔ تم وہ بندہ بن جاؤ گے جس کے سجدے زمین پر ہوں گے اور جن کی دعا عرش پر سنی جائے گی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، اگر دعا مانگنے والا شخص اللہ کی طرف سچی نیت سے پلٹ آئے تو صرف اس کی دعائیں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اس کے حق میں بدلنے لگتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف کوئی ترغیب نہیں، یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ۔ تم حرام سے بچو، اللہ تمہارے لیے وہ رزق نکالے گا، وہ عزت، وہ سکون جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم جو چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ تمہیں اس سے بہتر ضرور عطا کرے گا۔ سوچا کتنا محبت بھرا وعدہ ہے۔ تم ایک گناہ چھوڑو گے اور اللہ تمہیں بدلے میں اپنی محبت دے گا۔ تم ایک حرام خواہش کو دباؤ گے اور اللہ تمہارے لیے دعا کے در کھول دے گا۔ تم حرام کمانے سے رک جاؤ گے اور اللہ تمہیں رزق حلال میں ایسی برکت دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیا تمہیں یاد ہے وہ لمحہ جب تم نے ٹوٹ کر دعا مانگی تھی، جب تم رات کے پچھلے پیر خاموشی سے روئے تھے، جب تمہیں لگا تھا کہ شاید اللہ ناراض ہے؟ نہیں، اللہ ناراض نہیں تھا، وہ تمہیں تیار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اپنے دل کو صاف کرو، اپنی عمل کو درست کرو، اور پھر جب تم دعا مانگو تو وہ صرف قبول نہ ہو بلکہ تمہاری پوری زندگی کو روشنی میں بدل دے۔ اب تم سوچو، اگر تم واقعی حرام چیزوں کو چھوڑ دو، وہ تعلق، وہ نظر، وہ کمائی، وہ نافرمانی، اور دل سے اللہ سے لو لگا لو، تو کیا وہ رب جو سب کچھ دیکھتا ہے تمہاری فریاد نہیں سنے گا؟ وہ رب جو فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھے پکار، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب یہ رب خود کہہ رہا ہے تو تم کیوں پریشان ہو؟ تم صرف اپنی زندگی میں سے وہ چیزیں نکالو جو اس رب کو ناپسند ہے۔ تم بس ایک صاف دل، ایک سچا ارادہ، ایک پر یقین زبان لے کر اس کے حضور ہو جاؤ، پھر دیکھنا وہ بند دروازے کیسے کھلتے ہیں، وہ بگڑے رشتے کیسے سنورتے ہیں، وہ بیکار دعائیں کیسے زندگی کے سب سے بڑے انعام میں بدلتی ہیں۔ اور اگر کبھی دل اتنا کمزور پڑ جائے، اگر کبھی نفس تمہیں دھوکہ دینے لگے، بس اتنا یاد رکھو، حرام سے رکنے والا صرف گناہ سے نہیں رکتا، وہ اللہ کی محبت کو اپنا لیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے نہ کسی دعا کی فکر ہوتی ہے نہ کسی تقدیر کی۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری راتیں سکون والی ہوں اور تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، تو بس آج اسی لمحے دل میں پکا ارادہ کر لو کہ جو چیز اللہ کو ناراض کرے گی وہ چیز اب میری زندگی میں نہیں رہے گی۔ ہاں مشکل ہوگا، لیکن تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ تمہیں یاد دلاتے رہیں کہ تم ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم ان دعاؤں کے لیے بنائے گئے ہو جو عرش ہلا دیتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل تک پہنچی ہے، اگر اس نے تمہارے اندر کچھ جگایا ہے، تو بس دل سے دعا دو اور اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ ویڈیو صرف ویڈیوز نہیں، یہ تمہارے دل کی آواز ہے، اور شاید کسی دن یہ ویڈیو تمہاری قبول ہوئی دعا کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ جب تمہارے دل کو کسی دن پھر ہمت کی ضرورت ہو تو ہم یہاں ہوں۔ ویڈیو کو لائک کرو تاکہ یہ پیغام کسی اور کے دل میں بھی روشنی پیدا کر دے، اور کمنٹ میں بس اتنا لکھ دو میں دعا کے لیے بدل رہا ہوں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کو سنبھال سکیں
اللہ تمہیں وہ سب عطا کرے جو تمہاری سجدوں والی دعاؤں میں چھپا ہے، آمین۔